السلام علیکم۔ موت کی کتاب۔ ایگزام قریب آ گئے تھے اور ہماری تیاری نامکمل تھی۔ چند ٹاپکس رہتے تھے۔ روبینہ نے بولا لائبریری جا کر نوٹس بنا لیتے ہیں تاکہ ایگزام کے دوران پریشانی نہ ہو۔ میں اور روبینہ لائبریری گئے۔ روبینہ نوٹس کی تیاری میں لگ گئی۔ میں لائبریری میں بکس دیکھنے لگی۔ لائبریری کے کونے میں بہت ساری پرانی کتابیں رکھی گئی تھیں۔ ایسے ہی سرسری طور پر بکس دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام تھا موت کی کتاب۔ اس کتاب کو پڑھنے والا مر جاتا ہے۔ نام عجیب سا لگا اور تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا۔ چونکہ مجھے ہارر سٹوریز پڑھنے کا شوق ہے تو سوچا جب تک روبینہ نوٹس بناتی ہے تب تک اس کتاب کو پڑھ لوں گی۔ جیسے ہی میں نے کتاب کھولی یوں لگا جیسے بہت ساری بدروحیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ لائبریری میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ تمام کتابیں دھڑام سے گر گئیں۔ میں نے گھبرا کر روبینہ کی طرف دیکھا اور پھر بکس کی طرف، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سارے بکس اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یوں لگا جیسے کچھ دیر پہلے والا منظر خواب تھا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کتاب موت کے دیوتا نے لکھی ہے۔ صدف کون تھی؟ اس کو خط لکھنے والا جن کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ پرپل کلر کی لپسٹک کو جنات مقدس سمجھتے ہیں۔ اس میں تمام زندہ لاشوں، چڑیلوں اور جنات کے نام موجود ہیں۔ کون، کب اور کہاں، کس وجہ سے مرا تھا یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ کے کون سے اسٹوڈنٹ کو جنات نے ڈرایا تھا یہ بھی لکھا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب مکمل پڑھنا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا آج کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے واقعات کا معمہ حل ہو جائے گا۔ آج ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ سوچتے ہوئے ذوق و شوق سے اگلا صفحہ دیکھا، لیکن وہاں جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھ کر میں خوف و حیرت سے پریشان ہو گئی۔ دوسرے پیج پر روبینہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن وہ لائبریری آئے گی اور مریم یہ موت کی کتاب پڑھے گی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ہلکا سے خوف محسوس ہوا۔ میں نے فوراً کتاب بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد میرا خوف کم ہوا، لیکن تجسس کی وجہ سے کتاب واپس کھول لی۔ پڑھ تو لوں آگے کیا لکھا ہے۔ کتاب پڑھنا شروع کیا۔ کراچی شہر آباد ہونے کی تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ جس جگہ آج کراچی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ بہت برے حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کا سرپنچ ایک ظالم وڈیرا تھا جس نے گاؤں میں رہنے والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ایک دن ایک انگریز لال سنگھ کے پاس آیا اور اس بہت سارے ہیرے جواہرات کا لالچ دیا اور بولا کہ مجھے یہ گاؤں اور زمین چاہیے، یہاں ایک فیکٹری بنانا چاہتا ہوں، بدلے میں میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ظالم لال سنگھ نے سوچا گاؤں والے ویسے بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں، سودا کر لیتا ہوں۔ لال سنگھ نے انگریز سے ڈیل پکی کر لی۔ انگریز کے جانے کے بعد لال سنگھ نے اپنا ملازم رامو کاکا گاؤں کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ سرپنچ نے گاؤں کی زمین کا سودا کر لیا ہے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ گاؤں والوں نے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولنے لگے، اگر لال سنگھ نے ایسا کیا تو ہم سب حویلی کو آگ لگا لیں گے۔ ملازم لال سنگھ کے پاس آیا اور تمام ڈیٹیل بتا دی، جسے سن کر لال سنگھ غصہ ہو گیا۔ پھر کوئی دیر سوچنے کے بعد اپنے ملازم رامو کاکا سے کہا، گاؤں والوں سے کہنا کل ہم گاؤں میں دیوی ماں کا جاپ کیا جائے گا اور بعد میں بھوجن بھی ملے گا۔ رامو گاؤں والوں کے پاس گیا، دیوی ماں کے جاپ کے بارے میں بتایا، گاؤں کو یہ بھی بتایا کہ سارے مل کر تیاری شروع کریں، کل رات جشن ہوگا۔
جشن کا سن کر گاؤں والے کچھ دیر پہلے والا غصہ اور رنج بھول کر خوش ہو گئے اور آپس میں جشن کی باتیں کرنے لگے۔ گاؤں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خواتین نے صندوقوں میں سنبھال کر رکھے ہوئے زیورات اور کپڑے نکال لیے۔ 1 سال پہلے کے میلے سے اپنی بیٹی صدف کے لیے ایک پرپل کلر کی لپسٹک لایا تھا۔ صدف سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج اسے پرپل لپسٹک لگانے کا موقع ملے گا۔ گاؤں والے نے اگلے دن جشن کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ دوسری طرف لال سنگھ اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے نئے کپڑے پہن کر جشن منانا شروع کر دیا۔ صدف نے پرپل کلر کی ساڑی پہن کر پرپل کلر کی لپسٹک لگا لی اور محلے میں موجود پھپھو کے گھر چلی گئی۔ پھپھو کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ صدف کا منگیتر اشرف صحن میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ صدف کو قریب آتے دیکھ کر اشرف نے سرگوشی میں کہا، پرپل لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ صدف یہ سن کر شرما کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد محلے کی باقی خواتین کی آوازیں سن کر صدف بھی پھپھو سمیت ان کے ساتھ حویلی کی طرف چلے گئے۔ لال سنگھ نے گاؤں والوں کو اکٹھے ہو کر دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی سوچ آ گئی۔ رامو کو بلا کر اسے کچھ سمجھانے لگا۔ رامو نے لال سنگھ کی بات سننے کے بعد کہا، مالک یہ گھیور پاپ ہوگا۔ رامو کی بات سن کر لال سنگھ نے غصے سے کہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ رامو بیچارہ سر جھکائے حکم کی تعمیل کرنے نکل گیا۔ رات کو جشن سے فارغ ہو کر جب سارے گاؤں والے تھکن سے چور ہو کر گہری نیند سو رہے تھے، لال سنگھ نے رامو اور باقی ملازموں کے ساتھ مل کر باہر سے گھروں کے دروازے بند کر کے گاؤں کے تمام گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ گاؤں میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن باہر سے دروازے بند ہونے کی وجہ سے کوئی بچ نہ سکا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا پورا گاؤں جل کر راکھ ہو چکا تھا اور لال سنگھ اپنی حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں گاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لال سنگھ نے ملازموں کے ساتھ گاؤں والوں کی لاشوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد انگریز لال سنگھ کے پاس آیا تو لال سنگھ نے گاؤں کی زمین خالی کر دی ہے خوشخبری سناتے ہوئے سودا پکا کر دیا اور گاؤں کی زمین اس کے نام کر دی۔ کچھ دن بعد انگریز اپنے ساتھ بدماش کمپنی لے کر آ گیا اور لال سنگھ کو اس کے تمام ملازموں سمیت قتل کر دیا۔ سچ کہتے ہیں برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ انگریز نے گاؤں کی زمین پر کلاجی نام سے فیکٹری بنانی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ سنسان جگہ آباد ہوتی گئی۔ سمے تیزی سے گزرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ گاؤں شہر بن گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد کلاجی نام بگڑ کر کلاچی بن گیا جو مزید 200 سال گزرنے کے بعد بگڑ کر کراچی بن گیا۔ فیکٹری کسی اور جگہ شفٹ کر دی گئی۔ وہ زمین خالی رہ گئی جس پر بعد میں یونیورسٹی کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ جس جگہ گاؤں تھا اس جگہ اب کراچی یونیورسٹی بن گئی۔ شام ہونے کے بعد گاؤں والوں کی آتمائیں ابھی بھٹکی ہیں۔ سرکٹی لاشیں، چڑیل اور جنات یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ڈرانے آتی ہیں۔ شام کی کلاسز لینے والے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے واقعات اس کہانی کے گواہ ہیں۔ کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ روبینہ کو بھول گئی تھی۔ ہوش تب آیا جب روبینہ نے کہا، نوٹس مکمل کر دیے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ مریم نے کہا، اچھا۔ روبینہ نے قریب آ کر پوچھا، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے کتاب کا نام بتا دیا جسے سن کر روبینہ نے جلدی سے کتاب چھین لی اور آگ لگا دی۔ مریم کتاب پوری نہ پڑھ سکی، شاید اس لیے زندہ رہ گئی۔